بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ دو بھائیوں کی کہانی ہے۔ بہت ہی سبق آموز کہانی ہے، تو چلیں آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ دو بھائی تھے، ایک امیر تھا اور ایک غریب تھا۔ امیر کا نام امیروف اور غریب کا نام سلیموف تھا۔ دونوں میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ امیروف سلیموف کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلیموف کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے اس کا گھوڑا مانگ لیا۔ سردیاں آنے والی تھیں اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانی تھی۔ امیروف چاہتا تو نہ تھا، پر پھر بھی اس نے اس کو گھوڑا دے دیا۔ سلیموف جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا کہ رات ہو گئی۔ اس کے پاس رسی نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دم باندھ دی۔ رات کو گھوڑا کہیں بھاگ گیا اور اس کی دم ٹوٹ گئی۔ سلیموف بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر گھوڑا واپس لایا، مگر امیروف نے جب بے دم کے گھوڑا دیکھا تو لینے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں تو کچہری میں تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ امیروف کے ایک دوست کا گھر قریب تھا۔ وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے۔ امیروف اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے، لیکن سلیموف کو گھر کے اندر جگہ نہ دی اور وہ باہر جا کر لیٹ گیا۔ سلیموف کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا جو دب کر مر گیا۔ دوست بہت غصے ہوا۔ اس نے کہا، میں بھی تم پر مقدمہ کروں گا۔ اب تینوں شہر کو چل پڑے۔ راستے میں پل آیا۔ سلیموف نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے پل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ سلیموف بوڑھے پر جا پڑا اور بوڑھا مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ کچہری پہنچے۔ جج آیا اور کچہری لگی۔ سلیموف نے راستے میں ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا۔ امیروف نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ سلیموف نے ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر سلیموف کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا، جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے گھوڑا سلیموف کے پاس ہی رہے گا۔ دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ امیروف کے دوست نے کہا کہ سلیموف نے میرے بچے کو کچل کر مار ڈالا ہے۔ سلیموف نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیموف اور امیروف دوست کے بچے کو نہ لائیں، امیروف کا دوست سلیموف کو اپنے گھر میں رکھے گا اور کہیں جانے نہ دے گا۔ دوست نے سوچا، ایک تو میرا بچہ مرا اور دوسرا میں سلیموف کو اپنے گھر میں رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اس کا کیا بھروسہ، یہ تو میرے دوسرے بچے کو مار دے گا۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ سلیموف نے پل سے کود کر بوڑھے کو مارا ہے۔ سلیموف کا رومال دے کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا، تیسری سونے کی ڈالی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور سلیموف اس جگہ جائیں۔ نوجوان پل پر جائے اور سلیموف پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان سلیموف پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہوئی، چاروں باہر آئے۔ امیروف نے پریشان ہو کر اپنی دم نکلنے کے انتظار میں کہ جب تک میرے گھوڑے کی دم نہیں نکلے گی میں کیا کروں گا، اس لیے اس نے کہا کہ مجھے اس گھوڑے کی اب ضرورت نہیں، تم مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں واپس کر دو، مجھے دم نہیں چاہیے۔ سلیموف نے کہا کہ نہیں، ٹھہرو، اس وقت کا انتظار کرو جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے۔ امیروف بہت پریشان ہوا۔ اس نے سلیموف کی منت سماجت کر کے اور 5 روبل روسی سکہ یعنی کہ 17 بوری اناج اور ایک بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کیا۔ اب سلیموف نے امیروف کے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست گھبرا گیا اور کہا کہ بھائی، میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ سلیموف نے کہا کہ جج نے تو یہی فیصلہ دیا ہے کہ جب تک میں تمہیں تمہارا بچہ لا کر نہ دوں میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ امیروف نے دوست کے 50 روبل یعنی کہ 23 بوری اناج اور ایک دودھ دینے والی گائے دے کر سلیموف سے اپنی جان چھڑائی۔ آخر سلیموف نوجوان کے پاس آیا اور کہا، چلو آؤ پل پر چلیں اور تم وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔ نوجوان نے سوچا، اگر میں اتنی اوپر سے کودا تو یہ تو مرا نہ مرا میں تو خود ہی مر جاؤں گا۔ اس نے بھی سلیموف کو 200 روبل یعنی کہ 29 بوری اناج اور ایک بیل دے کر راضی کر لیا۔ جج نے اپنا آدمی سلیموف کے پاس بھیجا کہ سونے کی 3 ڈالیاں دے دو۔ سلیموف نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا کہاں،
میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں تمہیں اس پتھر سے ماروں گا۔ جب اس آدمی نے جج کو یہ بات جا کر بتائی تو جج نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے میں بچ گیا، ورنہ سلیموف تو مجھے مار ہی ڈالتا۔ اب سلیموش خوش خوش گھر واپس آ گیا۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہانی اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔